بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، ابھی جو خطبہ ہوا ہے اس خطبے کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اسی لیے خصوصی طور پر جو بھائی ہمارے اردو ہندی سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ 2-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیں تاکہ ان کے سامنے اس خطبے کا مختصر مفہوم رکھا جا سکے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو خطبہ ہے اس کے اندر جو شیخ محترم نے کلام کیا ہے وہ دراصل اس بات سے متعلق تھا کہ ہمارے سامنے اس زندگی کے اندر جو بھی مسائل، پریشانی، بیماری آئے تو اس میں دنیاوی اسباب اور شرعی اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرنا ہے، گڑ گڑانا بھی ہے، رونا بھی ہے، چونکہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ سارے مسائل، بیماری مقدر ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت نے ہی وسائل، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح وسائل اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اسی طریقے سے اختیار کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا اللہ رب العزت کا حکم کی ہم پابندی کرتے ہیں اور اس پر جو ہے عمل درآمد کرتے ہیں، تو گویا اسباب اور وسائل اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے عین فرمان کے مطابق ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی جو چند مہینوں سے ہم لوگ کورونا جیسی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ مختلف طریقے کی تدبیریں اور اسباب اور وسائل جو مشروع ہیں، شریعت جس کی مخالفت نہیں کرتی ہے اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ بہت اچھا آ بھی رہا ہے اور دھیرے دھیرے اس میں راحت مل بھی رہی ہے اور چھٹکارا مل رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جلدی ہمیں اس سے چھٹکارا دلا دے۔ اور ابھی ہمارے سامنے جو یہ سردی کا موسم، فصل الشتاء جو سردی کا موسم ہے وہ آ رہا ہے، اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی کچھ پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ سردی میں، کھانسی میں، زکام میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی کبھی سر درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی جسم کی جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں، پریشانی ہیں، ان کے حل کے لیے ہمیں جو مشروع اسباب وسائل ہیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ شریعت جن اسباب وسائل کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کر کے ہم ان سے بھی بچ سکتے ہیں اور بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو اسباب و وسائل مہیا ہے ہم ان کو اختیار کریں اور ان سے بچیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو، اپنے دوست احباب کو، آس پڑوس کے لوگوں کو، پڑوسیوں کو اور پورے سماج کو اس بیماری سے
محفوظ رکھیں گے اور ہمارا جو معاشرہ ہوگا، ہمارا جو سماج ہوگا، ہمارا جو شہر ہوگا وہ صحت مند ہوگا، اور ہم اس شہر کے اندر، اس سماج کے اندر، اس معاشرہ کے اندر صحت مندانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ اس مملکت کے اندر جو وزارت الصحہ ہے اس کی طرف سے خاص طور سے اس موسم کی جو پریشانی ہے، سر درد ہے اور سردی زکام جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ایک ہدایت آئی ہے۔ اس ہدایت پر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے، اور وزارت الصحت کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اگر ہم اس طرح کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو جو ہاسپٹلس ہیں، اس ہاسپٹلس میں جا کر کے ہم لوگ جو موسمی انفلوئنزا ہوتا ہے اس کا جو انجیکشن ہوتا ہے ہم اسے لے سکتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے، اور ہم کو لینے کا حکم بھی ہے، اور اس کے لیے کوئی ہمیں جو ہے خرچہ بھی پیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی طرف سے یہ مہیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ جا کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم اپنے آپ کو، اپنی صحت کو، اور اپنے سماج معاشرہ کو، اور اپنے دوست احباب کو، پاس پڑوس کے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان طرح کے مسائل سے ہمیں چھٹکارا دے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام و فرامین ہیں ان پر مکمل کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اعزاء و اقارب جو دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب بھی ہمیں اس دنیا میں وفات دے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔